محبت صرف نعروں کا نام نہیں ہے. میں نعروں کی مخالفت نہیں کرتا کہ کوئی فتویٰ جڑ دے میرے پاس، نعرے ہونے چاہیے، لیکن محبت خالی نعروں کا نام نہیں ہے. محبت عمل مانگتی ہے، یہ سب سے بڑا تقاضا ہے محبت. محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے جی یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانا نہ پڑے. تمہاری وضاقتات، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسی ہو، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ کہ وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. لوگوں کو پتہ یہ حضور کا غلام ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا. یہ حضور کا غلام ہے، یہ کم نہیں تولے گا. یہ غلام ہے حضور کا، عاشق رسول ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے وعدہ کر لیا تو توڑ دے، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے حضور کا عاشق ہے نا. حضور سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے، بشری تو ہے. پھر کہا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، بشری تقاضے بھی ہے. تیسرا سوال ہوا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، وہ تو نہیں سونگھ پاتا، رحمت کے فرشتے سونگتے ہیں اور وہ میلوں اس سے دور ہٹ جاتے ہیں. ایک بندہ سویر سے لے کر شام تک جھوٹ 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 ہی بولتا ہے، تو ذرا تصور کرے فرشتے کتنی دور جا چکے ہیں. نہ گھر میں فرشتے، نہ دکان پہ فرشتے، نہ کہیں فرشتے. رحمت کے فرشتے ہٹ گئے تو پھر نحوستے ہی ہیں نا، بے برکتیاں ہیں نا. وہ سمجھتا کسی نے تعویذ ڈال دی، وہ سمجھتا کسی نے جادو کر دیا، ٹونا کر. پھر بابوں کے پاس بھاگتے ہیں. تو بابے تو بیٹھے اسی لیے ہیں. وہ کہتے ہیں تو ویلے سے آ گیا، اگر دیر لگ جاتی تو وہ چل جانے دیتا، بھی اچھا ہوگا تو میرے پاس. پھر ہر اتوار کو چوکی بھرنی پڑتی ہے. بڑے ڈیرے چمک رہے ان لوگوں میں. اصل رحمت کے فرشتے ہم دور ہٹا چکے ہیں. زندگی کو سچائی کا خوگر کر رہے. ہمارے اطراف میں نور برسے گا، اجالے اور روشنیاں برسیں گے. اپنے آپ اپنے اندر دیکھیں. ہم نے کالا جادو کر کے گناہوں کا، برائیوں کا، بدیوں کا، شیطان کی خوشنودی کا خود اپنے اندر کو جو ہے وہ کالا کر دیا ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں عورت نے کر دیا، خاندان کی اس منحوس عورت نے کر دیا، اس منحوس نے مرد نے کر دیا، وہ ہمسائے نے کر دیا، اس شخص نے کر دیا. ہم جو جادو ہم نے خود اپنے اوپر کیا ہے، جو برائیوں کا سایہ خود اپنے اوپر تان لیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو پکڑا ہی نہیں ہے. ہم باہر سے پکڑ رہے ہیں، باہر سے دوڑ رہے ہیں. اور جو ہم اپنے آپ کو اپنے منہ کبھی آئینے میں دیکھیں نا، اپنا منہ کہ ہم کتنے سیاہ روح ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں تو پھر بہت سارے معاملے خود بخود سدھرنے لگیں گے. لیکن ہم باہر بھاگ رہے ہیں لیکن اپنے اندر جھانکنے کا فن نہیں جانتے. تو حضور کی محبت اس انداز سے ہمارے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو کہ ہم دور سے چلے آ رہے ہوں، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. اچھا میں تو ڈڈیال آیا تھا، پروگرام تھا وہاں، تو یہ ہمارے مصطفی دوست ہیں، تو ان کا خیال یہ ہوا کہ آپ گزرتے گزرتے یہاں سے چائے پیتے جائیے. تو پرسوں پھر ترسوں مجھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے آنا تو ہے ہی، تو آپ وہاں 10 منٹ گفتگو بھی کر لیں تو اچھی بات ہے. تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. اچھا مجھے تو یہی تھا کہ گزرتے گزرتے چائے کے لیے کوئی تھوڑے سے کونے میں گزرنا ہے، لیکن وہاں سے جب گزرتے ہوئے ادھر جو ہے وہ تو کہنے لگے یہ آدھا پونا گھنٹہ ہے. تو آدھا بھی لگا اور پونا بھی لگا، تو تب جا کے پونا پہنچے. تو بہرحال یہ اچھا ہوا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے تو آپ سے ملاقات ہو گئی اور چند گفتگو کا موقع بھی مل گیا. باقی ماشاءاللہ راستے بھی بڑے خوبصورت تھے، اور یہ آپ کے اس حال کو آتا ہوا پیچ و خم کھاتا ہوا راستہ اور اطراف میں پھیلے ہوئے اشجار کا جمال تو ویسے ہی دل کو کھینچ رہا تھا. اگر مجھے میرے دامن کو کوئی چیزیں وہاں نہ کھینچ رہی ہوتی تو میں یہاں ضرور ایک دن کے لیے رک جاتا اور یہاں کے نظاروں سے فطرت کا حسن کشید کرتا. اقبال نے کہا تھا کوئی ایسے ہی منظر دیکھے تھے تو بے ساختہ کہہ دیا تھا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب. پوچھا اقبال سے کہ یہ وہاں کیا دیکھ کے آئے ہو؟ تو کہا وہاں رب کے جلوے بے نقاب دیکھے، اس کے جلوے بے نقاب. یہ قدرتی حسن ہے، یہ جمال ہے. اور مجھے یہ بھی راستے میں کسی نے بتایا کہ ابھی نندن کو بھی آپ نے کافی کٹا یہاں.
تو یہ بھی اچھا ہو گیا کہ میں اس دھرتی کو بھی دیکھ کے جا رہا ہوں جہاں غیرت مند لوگ بستے ہیں۔ اللہ آپ کو جزا دے، کشمیر کو اللہ بہت جلد آزادی کی بہاریں دے۔ اور کہتے ہیں یہ جو آگے کشمیر ہے وہ تو اس سے بھی کہیں بڑھ کے خوبصورت ہے، تو وہ خوبصورتیاں ہم بھی دیکھیں۔ اور آپ کو تو زیادہ شوق ہے، آپ کے ابا و اجداد کی قبریں ہیں وہاں، کتنے لوگ ہیں جن کا وطن مالوف ہے۔ اللہ وہ وقت، یہ آرمینیا کا اور آذربائیجان کا جو سلسلہ ہوا آپس میں، تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو یہ اچھی خبر سننے کو ہمیں ملی کہ جو ہے وہ آذربائیجان کو اللہ نے فتح دی، ورنہ جب سے ہم نے دیکھا ہے تو امت مسلمہ جو ہے وہ بیچاری مفتوح ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب تھوڑی سی امیدیں لگی ہیں، اللہ خیر کرے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ کشمیر کی گلیوں میں بھی جو ہے وہ حضور کے میلاد کے نغمے ہوں گے، ہوتے تو اب بھی ہیں، لیکن کبھی پھر جلوس لے کے ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، اور حضور کے نام کے پھریرے ہوں گے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آپ تشریف رکھیے اپنے جگہ تشریف رکھیے۔ الحمدللہ ادارۃ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم پہ ہر ماہ جامعہ مسجد پونا بعد نماز ظہر درس قرآن ہوتا ہے، مختلف مبلغین تشریف لاتے ہیں۔ تو اس بار 12 تاریخ کو 12 دسمبر بعد نماز ظہر برادر مکرم حضرت علامہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب تشریف لائیں گے۔ احباب نوٹ کر لیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیجیے گا۔ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ، زندگی میں قصداً یا سہواً مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ میری توبہ، سب گناہوں سے توبہ، جو چھپ کر کیے جو ظاہر کیے، سب سے توبہ۔ آئندہ عہد کرتا ہوں 5 گانہ نماز، رمضان شریف کے روزے، مال بخشا گیا زکوٰۃ، توفیق ہوئی حج بیت اللہ، والدین کی فرما برداری، رزق حلال کمانا کھانا اختیار کروں گا۔ تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت کی، اس سلسلے کے سارے اسباق قبول کیا، دل پر نقش اسم ذات اللہ 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 قبول کیا۔ آمین بحرمت طٰہٰ و یاسین، آمین۔ السلام جان رحمت پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت، لام شمع بز میں ہدایت، امتی لب پہ جاری رہا، امتی لب پہ جاری رہا، تیری قسمت